الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے ہم وابستہ ہیں، قرآن سناتے جائیں گے، قرآن سے ہم وابستہ ہیں، قرآن سناتے جائیں گے، قرآن ہمیں منظور کرے ہم رب کی رضا کو پائیں گے، قرآن ہمیں منظور کرے ہم رب کی رضا کو پائیں گے۔ اور جو بھی دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے آسان اس کے لیے خلد کا رستہ ہو جائے، جو بھی دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے آسان اس کے لیے خلد کا رستہ ہو جائے۔ دو جہاں کی عزتیں مقدر ہوتی ہیں، دو جہاں کی عزتیں مقدر ہوتی ہیں، جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے استاد محترم علامہ حافظ سجاد رضا قادری صاحب کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے دادا جان بابا سائیں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور نانا جان بابا شاہ حمود خان مرحوم مغفور اور نانی صاحبہ مرحومہ اور ہمشیرہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک علامہ حافظ سجاد رضا قادری صاحب کی اس کوشش کو قبول فرما کر تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو عمل استاد محترم کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی اچھا عمل ہے اور اچھی اولاد کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ سامعین محترم، بابا سائیں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی، اپنے پوتے کو پڑھایا، حفظ کرایا۔ سامعین محترم، زندگی تو گزر جاتی ہے، سادگی میں بھی گزر جائے گی، عیاشی میں بھی گزر جائے گی، غربت میں بھی گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی، بنگلے میں بھی گزر جائے گی اور جھوپڑی میں بھی گزر جائے گی۔ سامعین محترم، دولت اور پیسہ وہی آپ کے کام کا ہے جو اچھے کام پر لگے۔ بابا سائیں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کچھ پیسہ، کچھ سرمایہ اپنے پوتے کو پڑھانے پر لگایا۔ سامعین محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ کیا دیا کہ آج 18 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، منبر رسول پر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ صلہ ہے قرآن سے محبت کا، یہ صلہ ہے قرآن سے محبت کا۔ میں نے بابا سائیں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں، میری تو شاید اس وقت پیدائش بھی نہ تھی کہ میں نے تو ان کا نام اپنے استاد محترم سے سنا ہے، ان کے کردار کے بارے میں اپنے استاد محترم سے سنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی محفل میں کہیں موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی پڑوس عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرا نام سبیع الحسن ہے اور میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آپ تک ایک میسیج، پیغام اور درد دل پہنچانا چاہتا ہوں
اگر سب کی توجہ ہے تو سارے بولے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آج ہر شخص پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، ٹینشن کا شکار ہے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے۔ کسی کے پاس رزق ہے لیکن برکت نہیں، کسی کے پاس اولاد ہے لیکن برکت نہیں، اچھا بھلا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں۔ کوئی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، پیر صاحب دعا کیجئے، گھر میں برکت نہیں۔ کوئی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، قاری صاحب دعا کیجئے، گھر میں برکت نہیں۔ اور ہر کوئی اس کا حل تلاش کر رہا ہے لیکن اس کا حل کسی کو نہیں مل رہا۔ تو آؤ سامعین محترم، اس کا حل میں بتاتا ہوں اور اس بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور جب تک ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو برکت ہوا کرتی تھی، اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا، برکت ہوا کرتی تھی، زندگی خوشحال تھی، اور اب سارا گھر کمانے والا ہے، ماں باپ کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، پھر بھی برکت نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور جب صبح کا آغاز سورۃ یاسین سے ہوا کرتا تھا تو برکت تھی، اب صبح کا آغاز موبائل سے ہو رہا ہے، ٹی وی سے ہو رہا ہے، میوزک سے ہو رہا ہے۔ اور جب تک ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا ادب تھا تو برکت تھی، جب سے ادب ختم ہوا تو برکت بھی ختم ہو گئی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں برکت بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو تو آؤ خود قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ تو سامعین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن سکھائیں۔ آج ہر کوئی اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا کر خوش ہے۔ دنیا کی تعلیم سے میں انکار نہیں کرتا، پر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کا جنازہ اسکول، کالج، یونیورسٹی والے نہیں پڑھائیں گے، اگر آپ کا جنازہ پڑھائے گا تو ایک آپ سے قرآن پڑھائے گا۔ دنیا کی تعلیم والے آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، اگر آپ کے لیے دعا کرے گا تو ایک آپ سے قرآن یا علم دین کرے گا۔ تو آؤ، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن سکھائیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے المصطفیٰ اسلامک سینٹر فیصل ٹاؤن، جہاں میں پڑھتا ہوں اور جہاں یہ بچے پڑھتے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب اور اخلاقی تربیت دی جاتی ہے، جہاں بچوں کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ حقیقت میں تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ فرض علوم کورس، نماز کورس، فن خطابت، ناظرہ قرات کے ساتھ، حفظ تجوید و قرات کے ساتھ، فن خطابت، نعت اکیڈمی اور مکمل اسکول سسٹم کی سہولت موجود ہے۔ ادارہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر اسکول اور مدرسہ دونوں کی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ تو آئیں اس ادارے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آنے والی نسلوں کی سمت درست کیجیے۔ My advice is that you must visit this Islamic Institute, Al-Mustafa Islamic Center, as it is the Institute of Islamic Studies. So being a Muslim, each and every parent wishes that her child must know about the roots of Islam and Islamic history. So it's the perfect institute regarding Islamic studies. So come and admit your children in. Then Al-Mustafa Islamic Center is built up for your children. I hope you all wanted your children to be a realization scholar. Inshallah, one day your dream will be realization. Thanks for your patience. آخر میں ایک دفعہ
پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابا سائیں نور محمد رحمت اللہ علیہ کو کہ جو اپنا قیمتی اثاثہ اپنا پوتا اس گاؤں کو دے کر گئے، اور ان کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے میرے جیسے نکمے بھی منبر رسول پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اور ہزار دل شاگرد ان کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور جو سلسلہ استاد محترم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو سلسلہ استاد محترم نے شروع کیا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس بات کے ساتھ میری بات ختم۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے تو آئیں، قرآن خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا کام بھی زندہ رہے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔